عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کا، سارے بولے عقیدہ ختم نبوت میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اللہ کا قانون ہے، عقیدہ ختم نبوت میرے سونے محمد دی آبرو ہے، عقیدہ ختم نبوت کے اوپر اجماع امت ہے۔ توجہ میری طرف، میرے نبی نے فرمایا تھا یکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی، لیکن یاد رکھنا ہو میری امت کے لوگوں، میرے بعد آئیں گے بڑے بڑے دعوے کرنے والے اور کہیں گے ہم نبی ہیں، لیکن خیال کرنا او دنیا والوں، میرا سونا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں یہی اعلان کر کے گئے کہ انا خاتم النبیین۔ میرے نبی نے فرمایا آئیں گے لیکن وہ دجال ہوں گے، وہ جھوٹے ہوں گے۔ محمد المصطفیٰ احمد المجتبی وعلی آلہ واصحابہ وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اگر دل میں عشق محمد نہیں تو کعبے کو جانے کی کوشش نہ کرنا، اگر دل میں جذبہ حسینی نہیں تو نصیب آزمانے کی کوشش نہ کرنا۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیں تمام حضرات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز محترم مکرم سامعین، دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت کی کلام مقدس قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ذخائر میں سے چھوٹی سی حدیث تلاوت کی ہے۔
دعا ہے پروردگار عالم رب ذوالجلال اس ناچیز طالب العلم نالائق کو حق حق سچ سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے سمجھنے سمجھانے کے بعد مل کر دعا مانگیں گے اللہ ہم سب کو بلکہ تمام عالم اسلام مرد و عورت چھوٹے بڑے کو اللہ رب العزت قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقیدہ ختم نبوت میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت دین کی اساس ہے، اسلام کی بنیاد ہے۔ عقیدہ ختم نبوت قرآن کا قانون ہے۔ عقیدہ ختم نبوت میرے رب کا فیصلہ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت میرے محبوب کی، میرے نبی کی عزت و آبرو ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو ایمان کا دعوے دار یا مسلمان کہلاتا ہے لیکن میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، یاد رکھیے گا وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ ہے کیا؟ یہ ایک آسان سا ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کو دل کی تختی پہ لکھ لیجئے گا اور ذہن دماغ میں بٹھا دیجئے گا۔ یوں کہنا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کے آخری نبی ہے۔ یہ جملہ جو میں نے ابھی بولا یہ آپ کو ملے گا نہیں، اس لیے میں نے کہا یہ الفاظ جو درمیان میں ابھی میں آپ کو یہ لفظ ہی پر جو سمجھانا چاہتا ہوں تو انشاءاللہ اس سے تمام جو بھی والے ہیں ختم ہو جائیں گے۔ جس طرح اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ یہ لفظ بولے نا، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے، اس کے سوا اور کوئی مشکل کشا حاجت روا نفع نقصان کا مالک، سجدہ طواف منت پکار کے لائق بگڑیاں بنانے والا کوئی نہیں ہے، اللہ ہی۔ جب ہم لفظ ہی بولیں گے نا تو یہ بھی کے جتنے بیمار ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ تو عرض کرنا چاہتا ہوں جب ہم نے عقیدہ ختم نبوت کو یاد کرنا ہے تو یہ آسان سا جملہ ہے، اسے آگے ہر بندے تک پہنچانا ہے تاکہ یہ بھی والے سب خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ ذہن میں یہ بات بٹھانی ہے، دل کے تختی پہ لکھنی ہے، زبان سے گویائی کرنی ہے، چپا چپا گلی گلی محلہ محلہ کریا کریا بستی بستی شہر شہر ببانگے دہل یہی اعلان کرنا ہے، اور دنیا والوں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کے آخری نبی ہے۔ آپ کے بعد کسی اور نئے نبی نے، سارے بولے نئے نبی نے نہیں آنا۔ پتہ نہیں
ہمارے ملک کی قسمت میں یا اس میں کیا ہر آئے دن کوئی نیا فتنہ، کوئی نئی بات کھڑی ہو جاتی ہے۔ میرے نبی کی ختم نبوت پر شب خون مارنے کے لیے کبھی کون میدان میں آتا ہے، کبھی کون آتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، وہ شب خون مارنے والا کوئی اور ہو، باہر سے ہو، اندر سے ہو، حتیٰ کہ یہاں بیٹھنے والا جج بھی کیوں نہ ہو، ہم اسے برملا کہنا چاہتے ہیں۔ یہ جو تو نے 2-4 دن پہلے ختم نبوت کے اوپر گندی یعنی اپنی قلم چلائی ہے اور ان قادیانیوں کو اور مرزائیوں کو تبلیغ کرنے کے لیے قرآن مقدس کا ترجمہ کرنے کے لیے اجازت دی ہے، میں ابھی شروع میں بھی یہ بات کرنا چاہتا ہوں، آخر کے اندر بھی یہ بات کروں گا کہ ہم سب اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ہاں، یاد رکھیے گا دوستو، نبوت کا درجہ یہ عطائی درجہ ہے۔ طلباء حضرات بھی سمجھیں گے، میں آپ کو بھی سمجھاؤں گا۔ نبوت کا درجہ عطائی درجہ ہے، دوسرے لفظوں میں وہبی درجہ ہے، کسبی درجہ نہیں ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کسب، ایک ہوتا ہے عطا۔ کسب کہتے ہیں کوئی بندہ کوئی کام کر 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 کے وہاں جا کے پہنچے اور آخر میں کوئی دعویٰ کر دے۔ نماز پڑھنے والا نمازی ٹھیک ہے کہہ سکتا ہے، حج کرنے والا حاجی کہہ سکتا ہے، روزہ رکھنے والا روزے دار کہہ سکتا ہے، زکوٰۃ دینے والا، صدقہ خیرات کرنے والا، قرآن پڑھنے والا، اپنے آپ کو قاری، مولوی بننے والا اپنے آپ کو مولوی، یہ کرتے چلے جائیں، کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہے معاملہ کسب کا۔ جب نبوت کی باری آئے گی تو کوئی بندہ نماز، قرآن تلاوت یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اپنے آپ کو کہے کہ میں نبی ہوں، بولے؟ کیونکہ نبوت کا جو درجہ ہے وہ عطائی درجہ ہے، دوسرے لفظوں میں وہبی درجہ ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ بڑا عظیم نکتہ قرآن مقدس کے حوالے سے کہ جس کو اللہ چنتا ہے نا، اس کے سر پہ اللہ نبوت کا تاج رکھتا ہے۔ جس کو اللہ یہ لفظ بولیں، جس کو اللہ چنتا ہے اس کے سر پہ اللہ نبوت کا تاج رکھتا ہے۔ قرآن مقدس کی آیت میرے سامنے ہے، یہ کیسے کہ اللہ نے چنا اور ان کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا۔ قرآن، سبحان اللہ، آواز آئی دنیا والوں؟ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ او دنیا والو پکی گلے پکی بات ہے، ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چن لیا ہے آدم علیہ السلام کو، اللہ نے چن لیا حضرت نوح علیہ السلام کو، اللہ نے چن لیا حضرت ابراہیم اور اس کی آل کو، اللہ نے چن لیا ہے آل عمران کو۔ مانا مطلب کیا مانا دنیا والو؟ آواز آئی، اللہ جس کے سر پہ نبوت کا تاج رکھتے ہیں اسے چن لیتے ہیں۔ جس کو اللہ نے چنا
اس کے سر پہ اللہ نے نبوت کا تاج رکھا۔ ہاں کوئی بندہ اپنے آپ آ کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نبی ہوں، میں پیغمبر ہوں، میں رسول ہوں، کیونکہ نبوت کا درجہ یہ وہابی ہے، نبوت کا درجہ یہ عطائی ہے، کسبی درجہ کوئی نہیں ہے۔ توجہ میری طرف، اللہ نے آدم کو چنا، نوح کو چنا، ابراہیم کو چنا، اسماعیل کو چنا، حضرت موسیٰ کلیم کو چنا، جناب عیسیٰ نبی کو چنا۔ جب میرے سونے محمد رسول اللہ کا نمبر آیا، جب میرے نبی کی باری آئی، اللہ کا قرآن کہتا ہے میں نے اپنے نبی کو بھی چنا، اس کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا، لیکن دنیا والوں میں نے اپنے سونے محمد کے سر کے اوپر ختم نبوت کا تاج رکھ دیا ہے۔ ہاں؟ میرا نبی سارے بولے آخری نبی ہے۔ کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ دنیا والوں یہ پکی دلیل ہے، بلکہ حیران ہو جائیں گے۔ قرآن مقدس کے اندر 100 آیات ہیں جو میرے سونے محمد کی ختم نبوت پہ دلالت کر رہی ہیں۔ میرے سونے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 200 سے زیادہ احادیث اور فرامین ہیں جو ختم نبوت کے اوپر دلالت کر رہی ہیں۔ توجہ کرنا، آئے میرے نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی اور نئے نبی نے نہیں آنا۔ ایک مرتبہ میرے نبی نے یوں بھی ارشاد فرمایا تھا، او دنیا والوں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میں محمد کے بعد کوئی اور نبی ہوتا اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پہ نبوت کا تاج رکھتا۔ سبحان اللہ۔ ہاں لیٹ رہے ہو نا، سنے تو میں آخر میں پھر اس بات کو رپیٹ کروں گا انشاءاللہ، آپ پہلے سمجھ لیں۔ عقیدہ ختم نبوت میں نے شروع میں کہا ہمارے ایمان کا، سارے بولے عقیدہ ختم نبوت میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اللہ کا قانون ہے، عقیدہ ختم نبوت میرے سونے محمد دی آبرو ہے، عقیدہ ختم نبوت کے اوپر اجماع امت ہے۔ توجہ میری طرف، میرے نبی نے فرمایا تھا یکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی، لیکن یاد رکھنا ہو میری امت کے لوگوں، میرے بعد آئیں گے بڑے بڑے دعوے کرنے والے اور کہیں گے ہم نبی ہیں، لیکن خیال کرنا او دنیا والوں میرا سونا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں یہی اعلان کر کے گئے کہ انا خاتم النبیین۔ میرے نبی نے فرمایا آئیں گے لیکن وہ دجال ہوں گے، وہ جھوٹے ہوں گے، ان کی طرف دیکھنا نہیں ہے، نبوت دبوا بند ہو گیا ہے۔ ہاں، اور یہ جو ابھی شب خون لگانے کی کوشش کی گئی ہے، یاد رکھنا دنیا والوں، ایمان، توجہ، ایمان اتنے تک کامل ہی نہیں ہوتا
جب تک کہ میرے سونے محمد رسول اللہ کی محبت سارے جہانا اور سارے رشتہ سارے حساب و کتاب تو میری سونے محمد دی محبت زیادہ نہ ہوئے۔ بھلا مرضی پیسہ لے کے تو کر، ایک طرف کہ پیسہ ہے، پیسہ مل گیا جی، یہ ہو گیا جی، فلانا ہو گیا، لیکن میرے نبی نے تو فرمایا پیسہ کیا چیز ہے، سب کچھ سونے محمد دی محبت قربان کرنا پڑنا، پھر تو اپنے آپ کو مومن کہلا سکتا ہے، ایسے اپنے آپ کو ایمان والا کہلا ہی۔ اس کے ہاتھ بھی نہ کانپے یا کوئی دل میں یہ بات ہی نہ آئی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اہم معاملہ اور مسئلہ ہے جس کے لیے جان مال دھن دنیا دولت قربان کر دی جائے۔ سبحان اللہ۔ مسلمہ کذاب تھا، جھوٹا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ آپ کے علم میں ہے یا نہیں، کم سے کم 1200 صحابہ شہید ہوئے اس جنگ میں، اور ان میں سے 650 یا 700 صحابہ کرام حافظ قرآن تھے۔ سبحان اللہ۔ وہ لوگ تھے نا عاشق رسول سچے، جنہوں نے جانیں قربان کی۔ میرے نبی کا صحابی ہے جس کا نام ہے حضرت ثابت بن قیس، کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ کون صحابی ہے پتہ ہے؟ اللہ، جب یہ قرآن مقدس کی آیت اتری نا یہ والی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ او ایمان والے لوگوں، خیال کرنا تمہاری آوازیں، میرے عربی میٹھے محمد رسول اللہ تو آواز تو اچھی، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرنا، فوق صوت النبی، میرے میٹھے مدنی محمد رسول اللہ دی آواز تو۔ سبحان اللہ۔ جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو، اگر تمہاری آواز اونچی ہو گئی، قرآن نے توجہ کرنا، قرآن نے فتویٰ لگا دیا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اگر تمہاری آواز میرے مدنی محمد رسول اللہ کی آواز سے اونچی ہوئی، تمہارے عمل، سارے بولے عمل تباہ۔ یہاں ایک عقیدے کی بات کرنے لگا ہوں، غور کرنا، یعنی میرا نبی موجود ہو، میرا نبی، سارے بولے میرا نبی موجود ہو، تمہاری آواز اونچی ہو گئی، عمل اگر ہم کہیں کہ اللہ کے نبی موجود ہیں، میں اپنی آواز اونچی کر سکتا ہوں؟ نہیں بولے۔ میرے نبی کے ہوتے ہوئے صحابی بھی اپنی آواز کو بلند نہیں کر سکتا، اگر اس نے آواز اونچی کی اللہ عملوں کو
یہ میں نہیں کہہ رہا، سورۃ حجرات ہے۔ اگر ہم یہ عقیدہ یہ بنائیں نعوذ باللہ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہے، یاد رکھنا میں منبر پہ بیٹھ نہیں سکتا، میں گفتگو کر سکتا ہی نہیں ہوں۔ اگر میں کروں عمل، سارے بولے عمل تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے عقیدہ بنائیے گا ہر ویلے ہر جگہ پہ موجود کون ہے، مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے، اور دنیا والوں وہی ہر جگہ پہ ہے، اور وہی تو کہتا ہے مجھے بھی بلاؤ اور میں تمہاری مشکلوں کو حل کروں، کیونکہ میں ہر ویلے ہر جگہ پہ موجود ہوں، میں علام الغیوب ہوں، میں ستار العیوب ہوں، اور میں اتنا قریب موجود ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہارے شہرک سے بھی زیادہ قریب موجود ہوں۔ یہی صحابی ہیں، توجہ کرنا، جب یہ آیت اتری اگر تمہاری آواز میرے میٹھے مدنی دی آواز تو اونچی ہو گئی، عمل اس صحابی کی ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز قدرتی طور پر اونچی تھی۔ آتے ہیں نماز پہ، ظہر پڑھی ہے، بیٹھتا نہیں ہے، کرنو ٹر جاندہ ہے، اثر پڑھیے ول گھر چلا ویندے، مغرب پڑھیے ول چلا ویندے، عشاء پڑھیے، 3 دن آتا ہے نماز پڑھ کے واپس چلا جاتا ہے۔ میرے نبی کی نظریں ثابت بن قیس پہ پڑھی اور اللہ کے نبی نے پوچھا خیر ہوئے میرا یار ثابت نماز پڑھ کے واپس چلا جاتا ہے، پتہ کرو معاملہ تے مسئلہ کیا ہے۔ صحابہ کو اللہ کے نبی نے بھیجا، صحابہ جو ہی جاتے ہیں دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں دنیا والوں؟ ثابت بن قیس دیوار کے اندر منہ دے کہ زاروں قطار رو رہا ہے۔ صحابی جا کے پوچھتی ہے خیر ہوئے وہ سنگیا، آتے ہو نماز پہ واپس چلے جاتے ہو؟ کہنے لگے یارو تم نے یہ آیت نہیں سنی کہ اللہ نے قرآن میں فیصلہ سنا دیا ہے اگر تمہاری آواز میرے سونے محمد دی آواز تو اونچی ہو گئی میں تمہارے عملوں کو تباہ کر دوں گا، تمہیں پتہ ہی نہیں چلنا میری تو آواز اونچی ہے، یہ نہ ہو کہ سونے محمد رسول اللہ کی بے ادبی ہو جائے اور میں اللہ کے نبی کی موجودگی میں اپنی آواز اونچی کر بیٹھا ہے، میرا کیا بنے گا؟ جو ہی صحابہ واپس آئے اور اللہ کے نبی کو واقعہ سنایا، میرے نبی نے فرمایا جاؤ میرے شاگرد لے آؤ۔ صحابہ جاتے ہیں، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے آتے ہیں، میرے نبی نے ثابت بن قیس کو سینے سے لگایا اور میرے نبی نے فرمایا ثابتہ تیری تو آواز قدرتی طور پر اللہ نے اونچی بنائی ہے، پریشان نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، تیری اس فکر کو بھی اللہ نے بھی پسند کر لیا، اللہ کے نبی نے بھی پسند کر لیا۔ یہی ثابت بن قیس ہے، مسلمہ کذاب گرفتار کرا لیا، یہ صحابی گرفتار ہو گئے، ایسے کڑے اس نے کہا ہاں مانتا ہے مجھے نبی، کہنے لگے نہیں تو جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ اس نے جلادوں کو حکم دیا اس کا دایاں بازو کاٹ دو، دایاں بازو کٹ گیا، پھر کہا کیا کہتا ہے؟ پھر میرے نبی کا صحابی کہنے لگا تو جھوٹا دجال ہے، میرا سونا محمد آخری نبی ہے۔ اس نے کہا اس کا دوسرا بازو بھی کاٹ دو، دوسرا بازو کاٹ دیا گیا، خون کے فوارے نکل لگے ہیں، پھر کہتا ہے ہاں بول، کیا کہتا ہے؟ قربان جاواں، پھر یہی بباغے دہل اعلان کرتا ہے اے مسلمان کذابا تو جھوٹا ہے، دجال ہے، تو نبی نہیں ہے، آخری نبی میرا سونا محمد رسول اللہ ہے۔ حکم کرتا ہے اس کا دایاں
بازو دایاں یعنی پاؤں کاٹ دو، دایاں پاؤں کاٹ دیا گیا۔ پھر کہتا ہے بول، اب کیا کہتا ہے؟ میں قربان جاؤں، میرے نبی کا صحابی پھر بولتا ہے اور کہتا ہے اے بدبختہ جھوٹا تو دجال ہے، میرا نبی سونا محمد آخری اللہ کا سچا نبی ہے۔ وہ جد کہتا ہے ان کو جلادوں کو کہ اس کا الٹا پاؤں بھی کاٹ دو، الٹا پاؤں بھی کاٹ دیا گیا۔ پھر کہتا ہے بول، اب کیا کہتا ہے؟ قربان جاؤں میرے نبی کا صحابی سونی محمد کی محبت اور عشق میں ڈوبتے ہوئے پھر ببانگے دہل یہی اعلان کرتا ہے ظالمہ تو جھوٹا ہے، دجال ہے، کذاب ہے، میرا سونا محمد رسول اللہ اللہ کا آخری نبی ہے۔ بازو کٹ گئے، ہاتھ کٹ گئے اور دنیا والوں پاؤں کٹ گئے، آخر کار اس نے گردن بھی اڑوا دی، شہید تو ہو گیا لیکن میرے محمد کی ختم نبوت کا اعلان کرتے چلا گیا۔ یہی لوگ تھے جن کی اندر عشق مصطفیٰ، جن کی اندر محبت مصطفیٰ، جن کی اندر یہ ساری چیزیں کوٹ کوٹ پر بھری ہوئی تھی۔ اس لیے تو اللہ کا قرآن بھی دنیا والوں ان کے ایمان کو بیان کرتا ہے، اللہ کا قرآن بھی ان کی استقامت کو بیان کرتا ہے، اللہ کا قرآن بھی ان کی مضبوطی کو بیان کرتا ہے۔ آئیے قرآن پڑھیے، قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اور دنیا والوں پکی بات ہے، جنہوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے، رب ہمارا اللہ ہے، مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہمارا اللہ ہے، نہیں بلکہ اللہ کے بیان کردہ احکامات پر زندگی گزاری، رب کے قرآن کے مطابق زندگی گزاری، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاری۔ جو جو باتیں، جو جو حکم اللہ نے قرآن میں کہے، او دنیا والوں میرے محمد کے صحابہ ڈٹ گئے اور پکے ہو گئے، اتنے مضبوط، اتنے مضبوط۔ توجہ کرنا اور توجہ کرنا، میں تو پڑھنے لگتا ہوں، دیکھنے لگتا ہوں، مطالعہ کرنے لگتا ہوں، ایک ایک صحابی اتنا پکا اور مضبوط ہے، بلکہ میری نظریں اگر محمد کی صحابیات پر پڑے تو میرے نبی کی صحابیہ بھی پکی اور مضبوط ہے۔ ہمیں لگا دیا پی ایس ایل میں، ہے نا، جانتے ہیں نا پی ایس ایل، اس ادھر لگا دیا، ہم کرکٹ صبح شام دوپہر دیکھ رہے ہیں، ادھر فلسطینوں کے بچے ذبح ہو رہے ہیں، ادھر فلسطینوں کے بچے ذبح ہو رہے ہیں، ہر آئے دن ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اور ہمیں لگا دیا سیاست میں، لڑائی بھڑائی میں۔ میں نے اگلے دن دیکھا کرسی رکھی تھی، اس کے اوپر کانٹے لگے ہوئے تھے، بیٹھنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے۔ جب میرے نبی کے ساتھ غداری کرو گے تو نتیجہ یہی نکلے گا۔ کیا ہو گیا؟ اللہ سنتے آ رہے تھے، پاکستان کا مطلب کیا؟ بولے، سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، 15 سال ہو گئے یہ نعرہ سنا؟ کیوں؟ ہمیں موبائل پکڑا دیا گیا، کیبل دے دی گئی، فلمیں بنا دی گئیں، ٹک ٹاک پہ لگا دیا گیا، بس ہم ادھر لگ گئے، کفر اپنا کام کر رہا ہے۔ غور تو کرو، پڑھو تو صحیح نا، ہم ادھر لگ پڑے، ہم نے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو گھر میں کیبل لگوا دی، ہاں دیکھی رہو، ڈرامے بھی دیکھی رہو، کھانے پکانے بھی لکھتی رہو، یہ چیزیں کرتی رہو، بس
وہ اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن نہ میرا بھائی، یہ درد دل ہے، ناراض نہیں ہونا، میرا مزاج نہیں ہے کسی کی دل آزاری کرنا، لیکن جو قرآن نے کہا، میرے نبی کے فرمان نے کہا، اور جو میرے نبی کی صحابیہ اور صحابی کا ایمان ہے، جو قرآن بیان کرے وہی تو آپ کے سامنے رکھوں نا۔ سبحان اللہ۔ ہم ادھر لگ گئے اور سمیہ ٹکڑے ہو گئی، بولے نا قیامت والے دن عورت کچھ بندوں کو جہنم میں لے جائے گی، حدیث ہے، پتہ ہے؟ سنیے گا، باپ کو، شوہر کو، خامد کو، بھائی کو، ان 4 بندوں کو عورت جہنم میں لے جائے گی۔ ہم سارا کچھ خود ہی کر کے دے رہے ہیں، دن قیامت میں پتہ چلیں گے تم نے کیا کیا تھا، گھر کے ماحول کو ٹھیک رکھا تھا یا گڑبڑ کر دیا تھا۔ عرض کر رہا تھا دنیا والوں، یہ وہ عورتیں ہیں، یہ وہ میرے نبی کی صحابیات ہیں، اتنی پکی۔ ابو جہل نے اماں سمیہ کو بلایا، توجہ کرنا، بڑھیا ماں ہے، کہنے لگا چھوڑ دے دامن، محمد الرسول اللہ کا دامن چھوڑ دے، عقیدہ توحید سے دستبردار ہو جا، ایمان کا سودا کر لے، اور سمیہ ورنہ میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ ختم کرنے کا انداز بھی ظالم نے اور اپنایا، رسیاں منگوائی، اونٹ منگوائے، بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں رسی باندھی، اس پاؤں میں بھی رسی باندھی، ادھر سے اونٹوں کے پاؤں میں رسیاں باندھی، مخالف سمت اونٹ کو دڑا دیا گیا، لیکن دنیا والوں سمیہ ٹکڑے تو ہو گئی، نہ قرآن کو چھوڑا، نہ محمد الرسول اللہ کے فرمان کو چھوڑا۔ چار کہتا ہے سمیہ ہو گئی ٹکڑے، کلیجہ دیکھ حمزہ کا، زنجیرہ کی گئی آنکھیں، کہاں یہ دینی آساں ہے، مصائب میں نہ گھبرانا یہی مومن کی پہچان ہے، ستم ہنس کے جو سہ جائے وہی کامل مسلمان ہے۔ سمیہ ہو گئی ٹکڑے، کلیجہ دیکھ حمزہ کا، زنجیرہ کی گئی آنکھیں، کہاں یہ دینی آساں ہے۔ وہ ٹکڑے ہو گئے، انہوں نے جانیں قربان کر دی۔ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب کی ختم نبوت کے نعرے لگاتے لگاتے شہید ہو گئے، 1100 صحابہ اس جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے، لیکن میرے محبوب کی ختم نبوت پہ آنچ نہ آنے دی۔ اس لیے جمعہ پہ آنے والوں، دور دراز سے آنے والوں، یاد رکھیے گا عقیدہ ختم نبوت ایمان کا حصہ ہے، عقیدہ ختم نبوت میرے نبی کی عزت و آبرو ہے، عقیدہ ختم نبوت قرآن کا قانون ہے، عقیدہ ختم نبوت میرے رب کا حکم ہے، عقیدہ ختم نبوت کے اوپر صحابہ کا اور امت کا اجماع ہے۔ اگر اس کے اندر کسی نے شب خون مارنے کی کوشش کی، میری جان بھی قربان ہے، مال بھی قربان ہے۔ جن لوگوں نے یہ گڑبڑ کی ہے، نعوذ باللہ، انہوں نے، میں نے شروع میں کہا، آخر میں پھر کہتا ہوں کہ قادیانیوں کو، مرزائیوں کو تبلیغ کرنے کی اجازت، یہ شریعت تو پہلے نمبر پہ کہتی ہے نا، ہمارے ملک کا قانون بھی ہے، اگر اس پہ کوئی گڑبڑ کرتا ہے تو اس کے لیے 3 سال کی قید ہے۔ ہاں، یا نہ یہ تبلیغ کر سکتے ہیں، نہ یہ اپنی مساجد بنا سکتے ہیں، نہ یہ قرآن مقدس کی تبلیغ کر سکتے ہیں، یہ قرآن مقدس کے اندر تحریف کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ان کے معاملے میں آپ اتنا سخت کیوں ہے، یہودیوں کے معاملے میں آپ سخت نہیں ہو، عیسائیوں کے معاملے میں سخت نہیں ہو، کسی اور کے معاملے میں سخت نہیں ہو، ان کے معاملے میں سخت کیوں ہو؟ میں نے کہا یہ میری اپنی بات نہیں ہے، یہ تو قرآن کا قانون ہے، پھر کیوں
کیوں نہ سخت ہوں۔ یہ تو میرے نبی کی عزت ہے، میرے نبی کی آبرو ہے۔ نبی کی عزت و آبرو کیا، میں اپنے سونے محمد کے نام پر بھی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ادھر دیکھیے گا، میں جواب دیتا ہوں بڑا پیارا۔ آپ کہتے ہیں یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، یاد رکھنا میں اس کو بغیر ترنم میں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، یہ میرا میسج ہے، آگے پہچانا۔ ایک ہے بندہ یہودی، یہودیت چھوڑ کر وہ عیسائی بنا، یہودیت چھوڑ کر یہ لفظ بولیں گے کیا بنا، عیسائی بنا۔ اب جب یہ عیسائی بن گیا، یہودی اسے ایکسپٹ کریں گے؟ یہودی اسے کہیں گے یہودی ہے؟ بولے نا۔ ایک بندہ عیسائی تھا، عیسائیت چھوڑ کر یہودی بن گیا، وہ عیسائی اسے دوبارہ کہیں گے یہ عیسائی ہے؟ بولے۔ اچھا، یہودیت سے عیسائی بنے، عیسائیت سے یہودی بنے، وہ ایک دوسرے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک بندہ میرے نبی کو آخری نبی نہ مانے، میں اسے مسلمان کیسے تسلیم کر لوں؟ نہیں سمجھے؟ ایک بندہ میرے نبی کو آخری نبی نہیں مانتا، ارے موسیٰ کلیم کو ماننے والا پھر حضرت عیسیٰ تک آتا ہے چھوڑ دیتا ہے، اسے لوگ یہودی تسلیم نہیں کرتے، اسے لوگ عیسائی تسلیم نہیں کرتے۔ ایک بندہ میرے نبی کو آخری نبی نہ مانے، تم اسے یہودی عیسائی نہیں تسلیم کرتے، میں اسے مسلمان کیسے تسلیم کر لوں؟ یاد رکھنا، میرے نبی کو جو آخری نبی نہیں مانتا وہ دار اسلام سے خارج ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ بندہ نہ تبلیغ کر سکتا ہے، نہ وہ بندہ لوگوں کو یعنی اپنی مساجد بنا کے نام لکھ سکتا ہے۔ اگر کوئی قانون بن رہا ہے یا کسی نے کوئی یہ لکھا ہے یا کسی نے کوئی ان کو تھوڑی سی ریلیف دینے کی کوشش کی ہے، خدا کی قسم مسجد میں بیٹھ کر کہتے ہیں ہم اس چیز کی مذمت کرتے ہیں، ہم قادیانیوں اور مرزائیوں کو یہاں تبلیغ کرنے اور مسجد بنانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اللہ ہم سب کو اسی عقیدے پر مضبوط رکھے اور اسی عقیدے پر ہماری موت آئے۔ خدا کی قسم ختم نبوت پر موت آ گئی، بیڑے پار ہو جائیں گے، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔